سوچی ہو. الحمدللہ حنیف مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ مرحبا حنیف بھائی. ماشاءاللہ کچھ تھوڑا بہت تو مجھے آپ کے بارے میں نو ہاؤ ہے ہی نا, معلومات ہیں. ماشاءاللہ میٹریکولیشن میں بھی آپ کا A1 گریڈ آیا تھا اور انٹر میں بھی آلموسٹ A گریڈ ہی تھا آپ کا, 69 پوائنٹ سم تھنگ آلموسٹ. تو اب ہم آپ کو ایک عالم کی صورت میں ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں, مدنی اسلامی بھائی ہیں آپ. تو ایک یعنی کہ ٹریک آپ نے بظاہر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے یا پروفیسر بننا ہے, سم اینڈ مچ مچ مور, بہت ساری فیلڈز ہیں, وہاں جانا ہے. اور ایک دیکھا ہے, ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کو جو ہے مثال کے طور پر وہ ایسی فیلڈز میں لگانے کو پسند کرتے ہیں کہ جہاں سے جو ہے نا یہ کچھ کما کر لائے گا. تو جو ایوریج سطح کا بچہ ہوتا ہے, چلو اس کو اگر مثال کے طور پر دین کے معاملے میں ڈال دی, ایک طبقہ ہے جو اس کی اس طرح کی سوچ ہوتی ہے. آپ الحمدللہ آپ نے جو گویا کہ ایک وہاں سے آپ سائنس پری انجینئرنگ میں پڑھ رہے تھے, آپ جو ہے وہ اسلامک سائنسز کی طرف آ گئے, عالم بن گئے ماشاءاللہ. تو مجھے یہ ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا نا کہ ماحول میں آنے کا جو ہے وہ سبب وہ کیا تھا, کس طرح سے سوچیں انسپائر ہوئیں, کیا وہ عوامل تھے کہ جو آپ کے ذہن سازی کر کے ایک ہم ذہین اسلامی بھائی جو ہے الحمدللہ وہ دین کی خدمت میں مشغول عمل ہو گیا اور آج وہ اتنی ساری دین کی خدمتیں کر رہا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے. تو اس کا کیا ریزن کیا بنا, سبب کیا ہوا؟ تقریباً 1982 جی یہ سن ہوگا یا 1983 ہوگا. اور جیسے عام بچے ہوتے ہیں اسی طرح چھوٹی عمر کا بچہ تھا, شرارتی بھی تھا اور ضدی تو میں اس قدر تھا کہ آج بھی میرے خاندان کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ ملاقات ہوتی ہے تو میری اس ضد کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں. اچھا, مطلب جو بزرگ ہیں وہ آپ ان کے ذہن میں جو خاکہ وہ آپ کی یعنی دیکھی ہوں گی بچپن کی ضدیں انہوں نے. ہاں بہت ضدی تھا میں. اور پھر اسی طرح ہم بچوں کی طرح کرکٹ کھیلنا, ویڈیو گیمز کھیلنا, اپنے اوقات کو یوں ہی ضائع کرنا, اچھا دوستوں کے ساتھ جھمیلوں میں رہنا, یہ ساری سچویشن رہتی تھی. ہمارے والدین یعنی میرے جو والدین ہیں ان کی ایک خواہش ہوتی تھی, کوشش ہوتی تھی کہ گھر ہمارے ان دنوں میں شفٹنگ رہی تھی چند ایک گھروں میں, تو وہ کوشش کرتے تھے کہ قریب سے قریب کسی مدرسے میں بھی مطلب ہمیں داخل کر دیں. تو اسکول کے ساتھ ساتھ ان دنوں مدرسہ شروع کیا تھا اور پھر وہ جیسے بتایا کہ کچھ یعنی پڑھائی میں یوں بہتر تھے تو استاد صاحب نے گھر والوں کو ذہن دیا کہ اگر یہ حفظ کر لیں تو. اس وقت ذہن میں کوئی ایسا خاکہ بھی نہیں تھا کہ حفظ کیا, اس کی کیا برکتیں, کیا فضیلت, کیا اہمیت, کچھ نہیں پتہ تھا. بہرحال پھر حفظ کے شعبے میں داخلہ لے لیا, اسی طرح شفٹوں میں پڑھتے رہے اور قرآن پاک حفظ کر لیا 1985 میں. اچھا ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی والدہ کی تو ایک خصوصی توجہ رہی, اور جیسے میں نے بتایا کہ وہ وقت ضائع کرنا, تو والدہ کی حفظ قرآن کے بعد تو ایک یعنی دھن تھی کہ یہ مطلب میں ٹوپی لگا کر رہوں اور شلوار قمیض کے ساتھ ہی مطلب میں اپنی زندگی گزاروں اور دوستوں کے ساتھ نہ رہوں اور مطلب اس طرح کی فضولیات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کروں. اب حفظ کر لیا تو اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اب ان دنوں کے جو بچے تھے تو اب وہ ٹوپی لگا کر گھومنا اور یہ تھوڑا سا ایک ماحول نہیں تھا. جیسے الحمدللہ اب تو مدنی چینل کی برکتیں ہیں, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ بچہ مدنی حلیے میں نظر آتا ہے تو مزہ آتا ہے. اس وقت ایسا ماحول نہیں تھا. تو ہم یہ کرتے تھے, میں اور میرا بھائی تقریباً 1-1.5 سال کا فرق ہے, تو ہم دونوں ایک ہی فیلڈ میں ہوتے تھے. تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا تو ٹوپی ہم اپنی جیب میں ڈال لیتا, اور جب نیچے اترتا نماز کے لیے بھیجتی والدہ تو نیچے اتر کر وہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے, گراؤنڈ چلے جاتے, ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے. اور پھر جب والدہ کے ڈر سے کہ میں گھر جاؤں گا تو امی پوچھیں گی کہ کہاں سے آئے ہو, تو ظاہر گراؤنڈ میں کھیلا تو اب قدم گرد آلود ہو گئے, تو
تو پاؤں کہیں سے دھو کر پھر گھر میں داخل ہوتے تھے کہ میں مطلب کہیں گیا نہیں تھا, میں نے مطلب سارے دن جو ہے نا وہ نیکیوں میں بسر کیا. تو کیونکہ اس وقت اس طرح کا ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پکنک پر جاتے تو وہاں بھی مطلب بتائے بغیر گھر سے اور پکنک پر چلے جاتے. میں نے جیسے بتایا کہ ضدی بہت تھا, تو اس ضد کی وجہ سے پٹائی بھی لگتی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ ذہن بھی بن گیا تھا ایک مرتبہ کہ میں اپنے گھر سے بھاگ جاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن پھر والدہ کی ایک تربیت تھی, خصوصی تربیت تھی. والد صاحب بھی بہت زیادہ مطلب تربیت میں یوں ساتھ رہے الحمدللہ, اور والدہ کی ایک تربیت کا ایک انداز تھا کہ وہ مطلب مجھے ان کی خصوصی شفقتیں اور توجہ رہی. اور پھر الحمدللہ وہ مدرسے میں جہاں پڑھتا تھا وہاں سے پھر کچھ اسلامی بھائی یعنی کچھ طلبہ گلزار حبیب اجتماع کے لیے گئے تھے, تو ایک مرتبہ میں بھی چلا گیا. وہ اجتماع میں اس وقت تو کوئی ایسا یوں جیسے میں کہہ دوں کہ مجھے شعور تھا یا میں مطلب ان چیزوں کو جانتا تھا کہ یہ درست یہ غلط, ایسا کچھ نہیں تھا. بس میں اجتماع میں چلا گیا. دوسرے تیسرے اجتماع میں الحمدللہ امام شریف کا تاج سجا کر جب گھر میں آیا تو گھر والے والدہ تو بہت خوش ہوئی. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے جو ہے نا مجھے مطلب یوں نصیحتیں شروع کر دیں اور یوں بتانا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا اب اسی حلیے میں رہیں, اور یہ مطلب آپ یعنی ان کو ایک ہو گیا کہ یہ اب صحیح ٹریک پر چڑھنے کے لیے جو ہے اس نے اپنی کوششیں شروع کر دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر انہی دنوں میں الحمدللہ سید امیر اہل سنت سے ملاقات بھی ہوتی رہی. شہید مسجد میں امیر اہل سنت تشریف فرما ہوا کرتے تھے, اور عصر کے بعد کئی مرتبہ حاضری کی سعادتیں بھی ملی. اور 21 رمضان المبارک 1411 سن ہجری سید امیر اہل سنت شہید مسجد میں تشریف فرما تھے, تو مجھے بھی حاضری کی سعادت ملی. ان دنوں میں رفیق الحرمین جو باپا کی وہ حج کے متعلق ایک بہت مفید معلوماتی کتاب ہے, وہ ان دنوں غالباً نئی آئی تھی, تو میں بھی وہ لے کر حاضر ہو گیا. جیسے کسی بڑے کے پاس جا کر آٹوگراف لیتے ہیں تو میں بھی حاضر ہو گیا کہ مجھے بھی مطلب جو نا کچھ تحریر مل جائے, بک سائننگ سرمنی. جی بک سائننگ. تو وہ امیر علیہ سنت نے اس پر مطلب وہ مجھے کچھ تحریر کر کے دے دیا. آج تک میرے پاس الحمدللہ محفوظ ہے ماشاءاللہ. اور آج جب اس کو دیکھتا ہوں تو یوں ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت کی ایک تربیت تھی کہ یعنی وہ کسی سے اگر ہم آٹوگراف لیتے ہیں تو اسے سائن کر لیتا ہے یا کچھ بھی مطلب اپنے طور پر لکھ دیتا ہوگا, لیکن امیر علیہ سنت نے اس وقت بھی نیکی کے کاموں کی طرف توجہ دلائی. اور وہ جو ہے نا ایک مدنی پھول اس طرح کا لکھ کر دیا کہ کسی ایک سے یا چند سے دوستی گانٹھ کر اگر رہو گے تو دین کی عظیم خدمت سے محروم رہ جاؤ گے. تو اس طرح کا مدنی پھول بھی امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا, اور پھر وہ الحمدللہ آج تک میرے پاس محفوظ ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر 92 کے قریب وہ کالج وغیرہ میں داخلے کے بعد مدرسۃ المدینہ میں داخلے یعنی جگہ خالی تھی, ایک حافظ کی ضرورت تھی. میں کچھ دنوں کے لیے پڑھانے کے لیے چلا گیا, اور پھر الحمدللہ مدرسۃ المدینہ سے وابستہ ہو گیا. اور وہیں سے پھر جو ہے یعنی اگر میں کہوں کہ درس نظامی کا شوق تو الحمدللہ یہ مجھے امیر اہل سنت کی شفقتیں رہیں اور آپ کی توجہ اور آپ کا علم دین سے شغف دیکھ کر اور علم دین کے فضائل اور یہ ساری چیزیں سن کر پھر انہی دنوں میں دوران تدریس جامعہ کی ایک شاخ شام کے وقت میں ہوتی تھی, تو وہ مدرسے سے فارغ ہو کر ہم جایا کرتے تھے. اور پھر ایک پرائیویٹ جگہ پر پڑھ کر اور ایک سنی دارالعلوم سے سن 2000 میں غالباً یا اس سے کچھ 99 میں یہ سن فراغت تھا میرا, اور یوں درس نظامی مکمل کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اے دعوت اسلام میں تیری دھوم مچی